کچھ چلتے پھرتے لوگوں کو بھی قرآن نے مردہ کہا۔ چلتے پھرتے میں ڈیٹیل میں گئے بغیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت حق دی تو ابو جہل اور ابو لہب نے نہ سنا، قلب انور پر بوجھ آیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے نہیں پریشان ہونا، یہ انک لا تسمع الموتى یہ نہیں سنیں گے اس لیے کہ مردے ہیں۔ ائمہ تفسیر کا اتفاق ہے یہاں کہ دفنائے ہوئے مردوں کی بات نہیں، زمین پر چلتے پھرتے ان کافروں کی بات ہے۔ تو کچھ کو قرآن نے چلتے پھرتے مردہ کہا، کچھ کے کلیجے چبا لیے گئے، باڈیوں کے مسئلے ہو گئے، دفنا دیے گئے، چہرے پہچاننے کے لائق نہیں۔ تو جب منافقوں نے کچھ کہا تو غیرت خداوندی جوش پہ آئی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا خبردار انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں۔ مولا جو چلے پھرے وہ مردہ، جو زیر زمین چلا جائے وہ زندہ، یہ تصور قرآن ہے۔ تو ہمیں پھر ہمارے سیدی و مرشدی نے سمجھایا کہ یہ سانس کا آنا جانا زندگی نہیں، اور اس کا رک جانا مردگی نہیں، بلکہ زندگی نبی کی وفاداری کا نام ہے، موت نبی کی غداری کا نام ہے۔ غدار چلے پھرے پھر بھی مردہ ہے، وفادار مزار میں لیٹ جائے پھر بھی زندہ ہے۔ اور اس ہستی کی وفاداری کو جتنا سلام پیش کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ جنہوں نے حکم یوں مانا کہ زندگی ٹانگیں بھی دراز نہیں فرمائیں۔ میں نے پہلے عرض کیا یہ باب کھولے جا سکتے ہیں لیکن علامہ کو سلام کر لیتے ہیں۔ پھر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے پیر بھائیوں نے قبلہ عالم پیر صاحب کی حیات میں بھی دیکھا کہ وہ تقدیر لکھتے ہوئے بھی نظر آئے اور مٹاتے ہوئے بھی نظر آئے، اور آج مزار کے اندر بھی یہ فیضان جاری و ساری ہے، یہ کوئی جوشِ عقیدت نہیں ہے۔ الحمدللہ اس پر چڑھے ہوئے سورج کی طرح واضح دلیلیں موجود ہیں، ان کا فیضان جاری و ساری رہے گا۔ بس یہ لوگ اپنی اپنی بولیاں بولتی رہیں گے، محبت اور عشق کی دنیا میں بسنے والے ان سے فیض لیتے رہیں گے۔